مادر وطن کے لیے ہر قیمت چکانے کو تیار ہیں، دہشت گردوں کا سراغ لگا کر انجام تک پہنچائیں گے۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کا دورہ بلوچستان میں خطاب، کہا غیر ملکی آقاؤں کے اعلی کار اور ڈبل گیم کھیلنے والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، دوست نما دشمنوں کو شکست فاش دیں گے۔ بلوچستان کی عوام کی فلاح و بہبود اور سیکیورٹی اولین ترجیح ہے، جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑی لازمی کارروائی کریں گے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دورے میں آرمی چیف کو بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر جامع بریفنگ دی گئی۔ سپہ سالار کی ایف سی کے شہید جوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ آرمی چیف نے سی ایم ایچ کوئٹہ میں زخمی جوانوں کی عیادت بھی کی۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا گیا۔ وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت صدر مملکت نے جج صاحبان کے تبادلوں کی منظوری دی۔ ججز کے تبادلوں کا گازٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے صدر مملکت اور چیف جسٹس کو خط بھی لکھا تھا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسرے صوبوں سے ججز کے تبادلوں کی مخالفت کی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے بعد سینئر موسٹ جج ہوں گے۔ اسلام آباد بار کونسل کی دوسرے صوبوں سے ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلے کی مذمت۔ ججز کے تبادلوں پر مزاحمتی تحریک کا اعلان۔ آج دن 11 بجے ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ فیصلہ علاقائی نمائندگی کے بنیادی اصولوں کے خلاف اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ خدا کے واسطے انصاف کو نہ بگاڑیں، ججز کو کسی کے بے گناہ جیل میں ہونے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ جسٹس عقیل عباسی کا جوڈیشل اکیڈمی میں ضلعی عدلیہ کے ججز سے خطاب، کہا ضلعی عدلیہ پر انصاف کی بھاری ذمہ داری ہے۔ تمام ججز کو معلوم ہے کہ جیلوں میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بے گناہ جیل میں ہو تو عذاب الہی قریب تر ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں رکھیں اور دیانتداری سے فیصلے کریں۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے وہ جو مرضی کرے، کوئی ان کو نہ پوچھے، ریاست اپنے وقار اور عوام کا دفاع کرے گی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا اظہار خیال، کہا تحریک انصاف مکالمے اور مذاکرات کے لیے بنی ہی نہیں، دکھ ہے انہوں نے ریلیف ملنے کا چانس مس کر دیا۔ وہ سوچتے ہیں مولانا فضل الرحمان 9 مئی والا وتیرہ اپنائیں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ مہذب سیاسی جماعتیں ان کی آگ کا ایندھن نہیں بنیں گی۔ پیکا ایکٹ کے خلاف ملک بھر کے صحافی سراپا احتجاج، متنازعہ قانون واپس لینے کا مطالبہ۔ پی ایف یو جے اور پی یو جے کا لاہور میں احتجاجی مظاہرہ، چیئرنگ کراس سے ایوان وزیر اعلیٰ تک ریلی نکالی، ہاتھوں میں زنجیریں پہنے صحافیوں کا پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاج۔ سیکریٹری جنرل پی ایف یو جے رانا محمد عظیم نے کہا کہ پیکا ایکٹ کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں۔ سی پی این ای کے صدر ارشاد احمد عارف کہتے ہیں کہ پیکا ایکٹ کالا قانون ہے، میڈیا میں اگر کچھ لوگ غلط کر رہے ہیں تو ان پر پابندی لگائی جائے، صحافت پر نہیں۔ پاکستان تمام مذاہب کے لیے محفوظ ملک ہے، نفرت کے بیج بونے والوں کو ہم بات چیت سے جواب دیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی ہفتہ برائے بین المذاہب ہم آہنگی پر پیغام، کہا مذہبی اسکالرز کمیونٹی رہنما اور شہری معاشرے میں مثبت کردار ادا کریں، باہمی برداشت و تعاون کے اقدار کو اپنانے کی ترغیب دیں۔ وزیر اعظم کا بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کو ٹیلی فون صدارتی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی، دو طرفہ دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے کہا وہ رواں برس منسک کے اپنے سرکاری دورے کے منتظر ہیں۔ صدر لوکاشینکو نے پاکستانی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے 16 ممالک کے دفاعی اتاشیوں کی ملاقات، شاہی قلعہ میں زہرانے میں امریکہ، روس، جرمنی، جاپان، تھائی لینڈ، انڈونیشیا سمیت دیگر ممالک کے دفاعی اتاشی کی شرکت۔ مہمانوں کو شاہی قلعہ کے تاریخی مقامات کی سیر کروائی گئی۔
روایتی دیسی کھانوں سے تواضع کی گئی۔ مریم نواز نے کہا لاہور پاکستان کی ثقافتی اور تاریخی روح ہے، یہ شہر روایت اور جدت کا حسین امتزاج ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زرعی ٹیوب ویل کی سولرائزیشن منصوبے کے افتتاح۔ قرآن دازی میں سب سے پہلا نام اٹک کے محمد نواز کا نکلا۔ پہلے فیز میں 8000 ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے۔ حکومتی اقدامات سے پاکستان پر عالمی مالیاتی اداروں کا اعتماد بحال ہوا۔ ترقی کے لیے امن اور سیاسی استحکام کا ہونا ضروری ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ تمام شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی کو اپنایا جا رہا ہے۔ مہنگائی اور پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی آ چکی۔ اڑان پاکستان منصوبہ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ایرانی گورنر جنرل خراسان رضاوی غلام حسین کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ مائننگ پیٹرولیم میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی گفتگو۔ ویمن چیمبرز کے وفود کے تبادلوں پر بھی اتفاق۔ گورنر پنجاب نے کہا دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ ڈیسک قائم ہوگا۔ دو طرفہ تجارت کو 10 ارب ڈالر تک لے جائیں گے۔ ایرانی گورنر نے ایکسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ حد نکاح کم ہونے پر موٹر ویز مختلف مقامات سے بند۔ M2 کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کی وجہ سے بند۔ GT روڈ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر۔ عوام کو غیر ضروری سفر نہ کرنے اور فاگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کا چوتھا تبادلہ۔ حماس نے مزید 3 اسرائیلیوں کو رہا کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق 3 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بعد 183 فلسطینیوں کو رہا کیا گیا۔ اپنے پیاروں کو دیکھ کر فلسطینیوں میں خوشی کا سما۔ رہائی پانے والے قیدیوں میں 18 کو عمر قید اور 54 کو طویل سزائیں سنائی گئی تھیں۔ غزہ اور مصر کے درمیان رفح کراسنگ بھی 9 ماہ بعد کھول دی گئی۔ غزہ میں بیمار فلسطینیوں کو علاج کے لیے مصر بھیجا جائے گا۔ اسرائیلی فوجی حکام کے مطابق حماس کے پاس اب بھی 60 سے زائد قیدی موجود ہیں۔ عرب لیگ کے وزراء خارجہ کا قاہرہ میں اجلاس۔ فلسطینیوں کے غزہ سے جبری بے دخلی کا امریکی پلان مسترد کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ فلسطینیوں کو نکالنے کے کسی بھی اقدام سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی۔ اسرائیلی فورسز جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے غزہ پٹی خالی کریں۔ عالمی برادری 2 ریاستی حل کے لیے عملی اقدامات کرے۔ امریکہ نے 3 ممالک کے ساتھ تجارتی جنگ چھیڑ دی۔ کینیڈا، میکسیکو اور چین کی مصنوعات پر اضافی ٹیرف عائد۔ کینیڈا اور میکسیکو پر 25% اور چین پر 10% اضافی ٹیرف لگایا گیا ہے۔ امریکی صدر نے تیل، گیس، اسٹیل، ایلومینیم اور تانبے پر بھی ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ کینیڈا کا تجارتی جنگ میں امریکہ کو فوری اور مؤثر جواب دینے کا اعلان۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا امریکی ٹیرف کے امریکہ کے لیے ہی تباہ کن نتائج ہوں گے۔ ادھر ٹرمپ کے اقدام سے امریکہ میں مہنگائی بڑھنے کا امکان۔ امریکی میڈیا کے مطابق زیادہ تر امریکی گاڑیاں جزوی طور پر میکسیکو اور کینیڈا میں بنتی ہیں۔ 99% جوتے اور الیکٹرک مصنوعات چین سے آتی ہیں۔ ٹیرف کے نفاذ سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ خانہ جنگی کے شکار سوڈان کے شہر مدرمان میں مارکیٹ پر بمباری، 54 افراد ہلاک، 158 زخمی ہو گئے۔ سوڈانی فوج کے ترجمان کے مطابق حملہ ریپڈ سپورٹ فورس نے کیا۔ مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ آسٹریلیا کی ریاست شمالی کوئنزلینڈ میں طوفانی بارشیں، کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز مزید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ متاثرہ علاقوں میں سیلابی پانی کی سطح گھروں کی دوسری منزل تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ رہائشیوں کو نقل مکانی کی ہدایات جاری۔